قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا کہ بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا کہ تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو بھی دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں پر ہم کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیز علیہ السلام ہے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن سلام کا رجحان بھی اسی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیز علیہ السلام سے متعلق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیز کو بابل میں بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنا دیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ حافظ ابن کثیر اسحاق بن شبیر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیز علیہ السلام بڑے دانا اور نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے۔ کیونکہ گرمی سخت تھی، آپ اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے پیالہ نکالا اور انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تاکہ اسے کھا لیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ کرے گا؟ آپ کو شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیز علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پھر 100 سال تک ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی مدت تک رہے ہیں؟ جواب دیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرما رہے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیز نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا کہ آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیز نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ اللہ کے حکم سے تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئی اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئی۔ جب حضرت عزیز حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے، پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آگے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک مار دی تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیز نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بار رونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اپنے گھر پہنچے
تو وہاں ایک نابینا اور اپائج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیز نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیز کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیز کا نام نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر عزیز نے فرمایا کہ میں ہی عزیز ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، بے شک عزیز کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیز ہو سکتے ہیں؟ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں گی کہ آپ عزیز ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیز نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ وہ اپائج بھی تھی، اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیز ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیز کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی کہ یہ عزیز ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلائے رکھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنے بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کی بیٹی نے کہا کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی توریت کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیز کے، اور بخت نصر نے توریت کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے توریت کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیز کے والد نے بخت نصر کے ایام میں توریت کے اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ وہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیز ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر توریت نکالی جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری توریت خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے توریت لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے توریت لکھی اور دوسری آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ مفسرین کے مطابق آپ کی قبر اتھر دمشق میں ہے۔